السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابھی مجھے واٹس ایپ پر عدنان حنفی سلمہ ربہ نے دیوبندی جماعت کے مولوی عبدالاحد قاسمی کی ایک کلپ بھیجی جو میری آخری کلپ کے جواب میں ہے، تو میں نے اسے صرف اور صرف 4 منٹ 3 سیکنڈ ہی تک سنا۔ اس بدبودار خبیث آدمی کی آواز سننا تک مجھے گوارا نہیں، اور اتنا سننے کے بعد ہی میں نے سمجھ لیا کہ یہ بیچارہ بھاگنے کے سارے راستے جو ہے نا اپنا رہا ہے کہ کہاں سے نکلوں اور دیوبندیوں میں میرا بھرم قائم رہے کہ نہیں۔ حضرت نے تو بھرپور کوشش کی ہے۔ دیکھیے، اس کا حال اس جیسا ہے وہ جو حیدرآباد کا فصیح الدین تھا۔ میں نے کہا میں حیدرآباد آ رہا ہوں، جس غیر مقلد کے معنی جنا ہو سامنے آ کر مناظرہ کرے۔ میرے وہاں سے آنے کے بعد اس نے چیلنج ٹھوکا، تو اسی طرح میں نے لاتور میں کہا کہ میں رد دیوبندیت کے سلسلے میں آ رہا ہوں، جس دیوبندی کے معنی جنا ہو روبرو آ کر مناظرہ کرے۔ اس کا نام وام نہیں لیا تھا میں تو اس کو جانتا بھی نہیں ہوں، 2 4 6 سال پہلے اس سے کچھ بات ہوئی تھی۔ اتنا غیر معروف آدمی ہے، خود دیوبندی جماعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بہرحال بچولیا ہے بیچارہ یہ۔ تو اس کے بعد اس نے مجھے چیلنج دیا، تو میں نے بعض اوقات جو ہے ایسے لوگوں کو بھی منہ لگانا پڑتا ہے جن کی خود ان کی جماعت میں کوئی حیثیت نہ ہو۔ میں نے کہا چلو بیچارے کو موقع دے دیتے ہیں مناظرے کا۔ تو میں نے 3 آپشن دیے، یا تو میرے گھر پر آؤ۔ تو میرے گھر پر میں نے کہا کہ ہم 5 سے چھٹا کوئی نہیں ہوگا، اور تم لوگ بھی 10 لوگ آ سکتے ہو میرے مکان پر، یا تم جہاں کہو میں وہاں آنے کو تیار ہوں۔ تو وہاں بھی ہم 5 ہی آئیں گے، تم جو ہے کتنے ہو اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں، تمہاری جتنی چاہے تعداد ہو اس سے ہمیں کوئی غرض و غایت نہیں ہے۔ ثالثاً یہ کہ جہاں جہاں میرے پروگرام ہو ان میں سے کسی جگہ آؤ۔ تو اب اس نے بہت سوچ سمجھ کے بعد 2 دن کے بعد رپلائی دے رہا ہے کہ میں آپ کے گھر پہ آتا ہوں چند شرطوں کے ساتھ، اور یہ مردود شروع ہی میں ایسی زبان استعمال کر رہا ہے کہ رضا خانیت کو میں تمہارے گھر میں دفن کروں گا۔ ابے سور کے بچے، خنزیر کی اولاد، تیرا پالا ایسے شخص سے پڑا ہے جو ہر طرح کی زبان بولنا جانتا ہے، اور سب کو معلوم ہے کہ میں سخت زبان ہوں اور اللہ و رسول کے دشمنوں کو میں گالیاں بھی دیتا ہوں۔ تیرا وہ حرام کا جنا قاسم نانوتوی، وہ سور کا بچہ جس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، وہ خنزیر اشرف علی تھانوی، وہ مردود، وہ لعین، وہ انگریزوں کا پودا، وہ حرام خور رشید گنگوہی، کوا خور ملا سور، وہ خلیل امبیڈوی، وہ حرام الدہر جہنم کا کندہ، یہ جتنے ملا ہیں ان کے کفر پہ تیرا باپ مناظرہ کرے گا؟ ہاں، کہہ رہا کہ میں تمہارے گھر پہ آ کے جتنے تمہاری جماعت کے مولانا ہے ان کی گستاخیوں پر مناظرہ کروں گا۔ تو تیرے مولویوں کی گستاخیاں اپنی ماں کا دودھ سمجھ کر پی گیا۔ تو نے پہلی ویڈیو میں کہا کہ اعلیٰ حضرت نے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی توہین کی، تو میں نے جواب دیا کہ اعلیٰ حضرت نے خداوند قدوس و جبروت کی کوئی توہین نہیں کی، بلکہ جس کو تم نے جھوٹا کہا خدا کو، تو اعلیٰ حضرت نے نتیجتاً بتایا کہ جھوٹا ہونے کی صورت میں یہ باتیں بھی لازم آئے گی۔ اعلیٰ حضرت نے اس طرح ارشاد فرمایا، اس کا تو کوئی جواب تو نے دیا نہیں۔ اب پھر کہہ رہا ہے کہ تحریراً پولیس کی پرمیشن لے کر آئے۔ ہندوستان میں پولیس مناظرے کے لیے تحریراً پرمیشن تیرے ابا کو دیتی ہے رے گدھے۔ میں نے بھی صرف اتنا کہا تھا کہ جہاں تو بلائے گا وہاں پولیس پروٹیکشن ہونا چاہیے، پولیس پرمیشن تحریر کی میں نے قید نہیں لگائی۔ تھوڑا سا پڑھ لکھ لیتا، مدرسے میں جا کر گھاس چھیل رہا تھا، تھوڑی دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر، جاہل کہیں کے منحوس، اور کہتا ہم تمہارے گھر پہ کتنے آئیں اس کی کوئی گنتی نہیں ہے، تم صرف 5 رہنا، کیوں تیری ماں کا نکاح ہے، کہا کہ تیری بہن کا ولیمہ ہے، کہ سارے منحوس سڑے ہوئے بدبودار مکروہ تحریمی جتنے دیوبندی ہے سارے منحوس شکل کے، جن کو دیکھ لو تو 3 وقت کا کھانا نصیب نہیں ہوتا، ایسے سوروں کو تو میرے گھر پہ لائے گا رے؟ ہاں، اور میرے ملاؤں کو کفر کے دلدل سے نکالنا ہے جو جہنم میں گل سڑ رہے، فرشتے جن کی ٹھکائی کر رہے ہیں، اور ان لعنتیوں کا جو تو بچاؤ کر رہا ہے، تیرا بھی وہی ٹھکانہ ہونے والا ہے۔ تو آ ممبئی، ٹھیک ہے، 10 لوگوں کو لا سکتا ہے، تمہارے آنے جانے کھانے پینے ٹھہرنے، منحوسو کوا بریانی سب کا انتظام میرے ذمہ، وہ ٹینشن مت لے، لیکن صرف 10۔ اور تجھے بھی میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند کی تائید لے کر آ، ندوہ کی تائید لا، اور مظاہر العلوم کی تائید لا، فلاں کی تائید لا، کسی کی تائید مت لا۔ تو علماء دیوبند کے کفر کا وکیل صفائی بن کے آ رہا ہے، آ، میں علماء اہل سنت و جماعت
کا دفاع کرنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں اور تیرے اکابرین کا کفر ثابت کرنے کے لیے. جب آنا ہے تب آ. ہمارے صرف 5 ہوں گے, چھٹا نہیں ہوگا. 2 پولیس والے باہر بیٹھے رہیں گے. مناظرے کی تحریری پرمیشن من جانب گورنمنٹ, من جانب پولیس محکمہ نہیں ملے گی, اور میں کسی کی کوئی تائید نہیں لاؤں گا. تم 10 سے 11ویں ہوئے, تم کو انٹری نہیں ملے گی. مناظرے کا ٹاپک طے ہے, اس پر مناظرہ کر, یہ جواب دے. فالتو کی شرطیں, قیودات, پابندیاں اور یہ شرط, تیرے باپ کے نوکر بیٹھے ہیں منحوس کہیں کے. تو ہے کیا بے جو تو شرطیں لگائیں گا اور میں مانتا جاؤں گا؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت سخت زبان بولتا ہے, گالیاں دیتا. بتاؤ اس جیسے حرام خور کو میں کیا کہوں کہ یہ چھٹتے ہی میرے اکابرین کو, میرے بزرگوں کو, میرے اعلیٰ حضرت کو برا بھلا کہہ رہا ہے, تو میں اس حرام خور کی سن کے لوں؟ اس جیسے چوتیوں کو میں جیب میں رکھ کر گھومتا ہوں. سن بے گھامڑا کہیں کے, تو ہے کیا بے؟ اور تو شکر منا کہ تو کبھی میرے سامنے نہیں آئے. اتنا پیٹوں گا نا کہ تجھے اپنے پیدا ہونے پر رونا آئے گا. اور میں اللہ اور رسول کے دشمنوں سے ایسی ہی بات کرتا ہوں. کیا حضرت ابو بکر نے کافر سے نہیں کہا ومسس بازار لات, جا اپنی دیوی کی شرمگاہ چوس؟ جو اللہ و رسول کا دشمن ہو اس کے لیے ایسی ہی سخت زبان بولی جانی چاہیے. تجھے تیرے اکابرین سے کفر اٹھانا ہے نا, اب سن, جہاں جہاں میرے پروگرام ہے رد دیوبندیت پر جم کر میں ٹھکائی کروں گا. اور تو ہی نہیں, دیوبند نے کوئی ایسا مائی کا لال نہیں پیدا کیا جو سامنے آ کر ہم سے مناظرہ کر سکے, اور تو کبھی آ ہی نہیں سکتا ہے. آنا ہے پھر دوہرا دوں میں, میرا گھر حاضر ہے, 10 لوگ آ سکتے ہیں, آنے جانے کا کرایہ ملے گا, پولیس پرمیشن تحریرن نہیں ملے گی, نہ کسی گورنمنٹ دفتر سے ملیں گی, محکمے سے ملیں گی. ہاں 2 پولیس والے میرے دروازے کے باہر رہیں گے, 5 ہم لوگ رہیں گے, 10 تم آ سکتے ہو. پہلے جو ہم نے ٹاپک طے کیا ہے اس پر مناظرہ ہوگا, پھر جو تیرا موضوع طے ہے اس پر بھی بات ہوگی, اور جو کچھ ہوگا ویڈیو میں قید ہوگا. بعد میں جس چینل پہ تم چاہو ڈالو, جس چینل پہ چاہیں ہم ڈالیں. اس طریقے سے آنا ہے, شرافت سے آ. دنیا بھر کی پابندیاں لگا کر مناظرے سے فرار اختیار مت کر, جو پاسبل نہیں ہے. ایسا کرو تو آؤں گا, ویسا کرو تو آؤں گا. نہ 9 من تیل ہوگا, نہ رادھا ناچے گی. معلوم ہے یہ ساری چیزیں پاسبل ہے نہیں, مناظرہ ہوگا نہیں, اور دیوبندیوں میں فاتح بنے گھومتے رہیں گے. ایسے آتے فاتحوں کو بہت اچھے سے جانتا ہوں میں, تجھ جیسے ٹچے روزانہ میرے گھر کے پاس آتے ہیں اور منہ کی کھا کے جاتے ہیں. شرافت سے رہ, اور اگر مناظرے کے لیے آنا ہے تو ہی جواب دے, ورنہ تیری فالتو بکواس سننے کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے.